الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تفسیر قرآن بسلسلہ تراویح رمضان میں حاضر ہیں۔ 25ویں دن کی تراویح میں قرآن پاک کی جن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ وہ بڑی برکت والا ہے جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کی پیدائش کا مقصد بیان فرما دیا کہ اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو رحمان کے بنانے میں تم کوئی فرق نہیں دیکھو گے۔ بار بار نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھو، بار بار نگاہ اٹھا کے آسمان کو دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر واپس آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کوئی عیب تم نہیں پاؤ گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ کیا، ارشاد فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جب کفار اس میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی چنگاڑ سنیں گے اور جہنم جوش مار رہی ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ غضب کی شدت سے پھٹ جائے گی۔ جب کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو داروغہ پوچھیں گے کہ اے لوگو، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والے تشریف لائے تھے، لیکن ہم نے انہیں جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری۔ اے ہمیں ڈرانے والوں، تم خود گمراہی میں ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ پھر وہ جہنمی کہیں گے کہ اگر ہم دنیا میں سن لیتے اور سمجھ لیتے تو آج دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ اگر دنیا میں سمجھ لیتے اور دنیا میں سن لیتے تو آج دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو دوزخیوں کے لیے پھٹکار ہو، دوزخیوں کے لیے لعنت ہو۔ اس کے بعد دوسرے حکم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو تابع کر دیا کہ تم اس کے راستوں میں چلتے ہو، اس کے رزق سے کھاتے ہو۔ تو ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے؟ اس بات میں بے خوف ہو گئے کہ اللہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو زمین اچانک کانپنے لگے، یا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے جس کی سلطنت آسمان میں ہے اس بات میں کہ وہ تم پر پتھراؤ بھیجے تو تم جلد جان جاؤ گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا۔ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا، فرمایا کہ یہ کسی بھی طرح درست نہیں اور کسی بھی طرح انسان کے لائق نہیں کہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مختلف انداز بیان کیے، آخری کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ تم فرماؤ، بلا دیکھو تو اگر صبح کے وقت تمہارا پانی زمین میں دھنس جائے تو وہ کون ہے جو تمہاری نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے؟ مراد یہ کہ تمہیں پانی ملتا ہے، زمین سے پانی نکالتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ زمین کے پانی کو گہرا کر دے اور تمہاری رسائی سے باہر کر دے تو تمہارے پاس پانی لانے والا کون ہے؟ تو وہ پانی کی جس پر زندگی کا دار و مدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت سے تم تک پہنچ رہا ہے۔ اگر وہ اس پانی کو مزید گہرا کر دے تو تم پانی سے محروم ہو جاؤ اور چند دنوں کے اندر اندر ساری کی ساری دنیا مر جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ تمہیں پانی فراہم فرما رہا ہے۔ اس کے بعد تیسرے رکوع میں سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی،
فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو، وَإِنَّ لَكَ الْأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم عظمت و بزرگی والے اخلاق پر فائز ہو۔ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات ارشاد فرمائی، کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے قسم بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ بے شک تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، جس کی حد کوئی نہیں، جس کی انتہا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ ثواب رکھا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اے محبوب بے شک تم خلق عظیم پر فائز ہو، تمہارا اخلاق بڑا عمدہ ہے، بڑا اعلیٰ ہے، بڑا عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کا خلق اور حضور کا خلق، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن، آپ کے اخلاق، آپ کی صورت مبارکہ، ہر چیز کو حسین بنایا، ہر چیز کو عظیم بنایا۔ پھر اس کے بعد ایک کافر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے اس گستاخ کے عیوب قرآن میں بیان فرمائے کہ وہ جو گستاخ رسول ہے وہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور ہر ایسے آدمی کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل آدمی ہے، ہمازٍ مشاء بنمیم، سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا، مناع للخیر، بھلائی سے بڑا روکنے والا، معتد، حد سے بڑھنے والا، اثیم، گنہگار، عتل، سخت مزاج، بعد ذالک زنیم، ان ساری خصلتوں کے بعد یہ کہ ناجائز پیداوار ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے گستاخ رسول کے عیوب بیان کیے کہ جو گستاخ ہے، جو وہ بطور خاص فرد تھا، اس کے بارے میں فرمایا کہ بڑی قسمیں کھانے والا ہے، ذلیل ہے، تانے دینے والا ہے، چغلی کھانے والا ہے، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گنہگار، سخت مزاج اور ناجائز پیداوار۔ فرمایا کہ جو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ گستاخ ہے، اس کے یہ اوصاف ہیں۔ اس کے بعد 5ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان فرمایا۔ پہلے قیامت کا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقۃ، یقینی طور پر واقع ہونے والی کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ یقینی طور پر واقع ہونے والی قیامت کیا ہے، اس قیامت کی حالت و کیفیت کیا ہے، اس کی شان اور اس کی ہیبت کیا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کیا ہے۔ اس کے بعد پھر قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن آسمان و زمین جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، تو اس دن وہ بہت کمزور ہوگا۔ اس کے بعد پھر قیامت کے اندر جو منظر ہوگا وہ یہ کہ کسی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مفصل انداز میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، تو جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ بڑے فخر سے کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب سے ملنے والا ہوں۔ جو ایمان والا ہے اسے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بہشت بری میں ہوگا، قطوفها دانیہ، اس جنت کے پھل کھانے والے کے قریب ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان جنتیوں سے کہا جائے گا گزرے ہوئے دنوں میں جو اعمال تم نے آگے بھیجے تھے ان کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو، یعنی اپنے اعمال کے بدلے میں، اپنے نیک اعمال کے بدلے میں کھاؤ اور پیو۔ اب دوسرا فرد کہ جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں نہ جانتا تھا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ،
اے کاش کہ دنیا کی موت ہی ہمیشہ کے لیے میری زندگی کو ختم کر دیتی. ما اغنا انی مالیا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا. حالک انی سلطانیہ، میرا سب زور جاتا رہا. جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا وہ یہ تمنائیں کرے گا، یہ آرزویں کرے گا، اے کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، میں نہ جانتا تھا کہ میرا حساب کیا ہے. اے کاش کہ دنیا کی موت ہی میری زندگی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی. میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سب زور جاتا رہا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا خذوہ، پکڑ لو اس کو، فغلوہ، توق ڈالو اس کے گلے میں، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں داخل کر دو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں اس کو جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے. اس جہنمی کو ایسی زنجیر میں جکڑ دو جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. اب جس کو یہ سزا ہوگی، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور اس کے ساتھ جہنم کا عذاب میں اس کو گرفتار کیا جائے گا. فرمایا کہ وہ کیوں؟ ارشاد فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک وہ عظمت والے اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا دینے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا تھا. دو باتیں ارشاد فرمائی، اللہ پر ایمان نہ لاتا تھا اور مسکین کو کھانا دینے کی دوسروں کو ترغیب نہ دیتا تھا. فرمایا فلیس علیہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج یہاں میدان قیامت میں اس کا کوئی دوست نہیں. فلیس علیہ اليوم ہاہنا حمیم، تو آج یہاں میدان قیامت میں اس کا کوئی دوست نہیں. ولا طعام الا من غسلین، اور نہ دوزخیوں کی پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے. لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کو خطا کار لوگ ہی کھائیں گے. خطا کار لوگ وہ جہنم کا عذاب پیئیں گے اور کھائیں گے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. چھٹے رکوع میں اللہ تعالی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی. ارشاد فرمایا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، مجھے ان چیزوں کی قسم جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی قسم جنہیں تم نہیں دیکھتے. انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں. یہ قرآن ایک کرم والے، ایک کریم رسول سے باتیں ہیں. وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں. ولا بقول کاہن، یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں. تنزیل من رب العالمین، یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. دو باتیں اس میں ارشاد فرمائیں. ایک تو مشرکین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور کاہن کہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ میرے محبوب نہ شاعر ہیں نہ کاہن ہیں. اور دوسرا قرآن کو جو شاعری اور کہانت کی باتیں قرار دیتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرما دیا کہ یہ شاعری اور کہانت کی باتیں نہیں، بلکہ یہ تو ایک کریم رسول سے خدا کی باتیں ہیں. یہ تو ایک کرم والے رسول سے خدا کی باتیں ہیں. یہ کسی شاعر کی بات نہیں، یہ کسی کاہن کی بات نہیں. یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے. اس کے بعد 7ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا بیان کیا. ارشاد فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے. جس طرح اون ہوا کے اندر اڑتی پھرتی ہے، پہاڑ ہلکے ہو کر ہوا میں اڑتے پھریں گے. ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا. قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، وہ دوست دوسرے دوستوں کو دکھائے جا رہے ہوں گے، پھر بھی ایک دوسرے کا حال نہ پوچھیں گے. مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں اپنے بیٹے بھی دے دے. میرے بیٹے لے لو، ان کو عذاب دے دو، لیکن مجھے چھوڑ دو. وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، فرماتا ہے کہ وہ تمنا کرے گا کہ بیٹے دے دے، بیوی دے دے، بھائی دے دے، وہ کنبہ دے دے جس کے پاس جگہ لیتا تھا، اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سارے کے سارے فدیے میں دے دے، پھر یہ بدلہ دینا اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے. قیامت کے دن یہ تمنا ہوگی، بیٹے لے جاؤ، بیوی لے جاؤ، بھائی لے جاؤ، خاندان لے جاؤ، دنیا جہاں کے سارے لوگ لے جاؤ، لیکن یہ مجھے عذاب سے بچا دو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں. ان میں سے کوئی چیز بیٹوں میں، اولاد میں،
بیویوں میں، بچوں میں، مال میں، دنیا جہان کے لوگوں میں، دوستوں میں کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گی. کلا ہرگز نہیں، انہا لوا بے شک جہنم تو بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوا کھال کھینچ لینے والی بلا رہی ہے، کھال کھینچ لینے والی جہنم بلا رہی ہے. تدعو من ادبر وتولا اس شخص کو بلا رہی ہے جس نے حق کو پیٹھ پھیری اور ایمان لانے سے منہ پھیرا، حق کو پیٹھ دکھائی اور ایمان لانے سے منہ پھیرا. وجمع فاوعى اور اسے بلا رہی ہے جس نے مال جوڑ کر رکھا پھر اسے محفوظ کر دیا، راہ خدا میں نہ دیا، مال کو جمع کیا محفوظ رکھا، راہ خدا میں نہ دیا. فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا بے شک آدمی بڑا بے صبرا حریص پیدا کیا گیا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو سخت گھبرانے والا ہو جاتا ہے. واذا مسہ الخیر منوعا اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو روک کر رکھ لیتا ہے. گھبراہٹ برائی پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، بھلائی پہنچتی ہے تو روک کے رکھ لیتا ہے، دوسرے کو نہیں دیتا. الا المصلین مگر وہ لوگ جو نمازی ہیں. فرمایا جو نمازی ہیں وہ ایسے نہیں، جو ایمان والے ہیں وہ ایسے نہیں. الذین هم علی صلاتهم دائمون جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں. والذین فی اموالهم حق معلوم وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے اس کے لیے جو مانگے اور اس کے لیے جو محروم ہو، اور وہ لوگ جو انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈر رہے ہیں. ان عذاب ربهم غیر مامون بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، بے شک رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے. والذین هم لفروجهم حافظون اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو گواہیوں پر قائم رہنے والے، جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے. ان تمام اوصاف والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اولئک فی جنات مکرمون یہ لوگ وہ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی. جو ایمان والے، صدقہ دینے والے، راہ خدا میں خرچ کرنے والے، فقیروں کو دینے والے، محروم لوگوں کو دینے والے، سائلوں کو دینے والے، سچی گواہی دینے والے، امانت پورا کرنے والے، امانت ادا کرنے والے، وعدہ پورا کرنے والے، نمازوں کی حفاظت کرنے والے. فرمائے یہ لوگ اولئک فی جنات مکرمون یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جنت کے باغوں میں عزت کی جائے گی. اور جو جہنمی ہیں ان کا پہلے بیان کر دیا. اس کے بعد 9ویں رکوع میں 9 اور 10 دو رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا واقعہ بیان فرمایا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا انی لکم نذیر مبین اے میری قوم میں تمہارے لیے کھلا ڈر سنانے والا ہوں. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو. اللہ تمہارے گناہ بخشے گا، وہ تمہیں ایک مدت مہلت عطا فرمائے گا. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار اپنی قوم کو دعوت دی. جب قوم نے مسلسل دعوت پر کوئی مثبت جواب نہ دیا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی. قال ربی عرض کی اے میرے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا میں نے اپنی قوم کو رات دن ایمان کی طرف دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا تو میرے بلانے سے ان کے بھاگنے میں ہی اضافہ ہوا، ایمان کی طرف نہیں آئے، بھاگنے میں اضافہ ہوا. پھر عرض کیا ثم انی دعوتہم جہارا میں نے انہیں اعلانیہ بلایا. ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا، آہستہ خفیہ بھی کہا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا تو میں نے کہا اے لوگو اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا وہ تم پر موسلادھار بارش بھیجے گا. ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا اور مال اور بیٹوں میں اضافے سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا، تمہارے لیے نہریں بنائے گا. ایمان لے آؤ، استغفار کرو، مغفرت مانگو، یہ چیزیں ملیں گی تمہیں، دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی. ما لکم لا ترجون للہ وقارا تمہیں کیا ہوا کہ تم اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں رکھتے. وقد خلقکم اطوارا حالانکہ اس نے تمہیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا ہے، تم کیا تھے اور کیا بن گئے. تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا کہ اے اللہ میں نے ان کو اتنا سمجھایا، اس انداز میں سمجھایا، اس انداز میں سمجھایا، تنہا سمجھایا،
انفرادی طور پر سمجھایا، اجتماعی طور پر سمجھایا، پوشیدہ طور پہ محفلوں میں جا کے خلوتوں میں بٹھا کے میں ہر طرح ان کو سمجھا چکا، مگر انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، مگر اے میرے رب انہوں نے میری نافرمانی ہی کی، میں نے جتنا سمجھایا انہوں نے میری نافرمانی کی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا تھا، 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھایا، مگر انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی نہ مانی۔ پوری قوم میں صرف 72 آدمی مسلمان ہوئے، پوری قوم میں 950 سال کی مدت کے اندر 72 لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو جب ان کی یہ حالت تھی تو پھر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے مایوس ہو کر، ان کے ایمان سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، قال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ نوح نے عرض کی، اے میرے رب زمین پر کافروں میں کوئی بسنے والا نہ چھوڑ، ان کو تباہ و برباد کر دے، زمین پر کافروں میں بسنے والا کوئی نہ چھوڑ، بے شک اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ اولاد بھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار ہوگی، بڑی ناشکری ہوگی۔ چنانچہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تنگ آ کر اپنی قوم کے خلاف دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ پھر ایسا طوفان آیا، آسمان سے بارش برسی، زمین سے پانی اگلا، زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، اور پوری کی پوری قوم اس طوفان کے اندر تباہ و برباد ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ ایمان والے بچ گئے۔ اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا۔ اس کے بعد 11ویں رکوع میں سورہ جن ہے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کا واقعہ بیان کیا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ اے حبیب تم فرماؤ، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ کچھ جنوں نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ کیونکہ جنات کی شرارتیں بہت زیادہ ہیں اور جنات کی حرکتیں بہت الٹی سیدھی، عام طور پر ان کو شوق ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگائیں، لوگ ان کی پوجا کریں یا ان کو بزرگ مانے یا کچھ بھی کریں، تو جنوں کا یہ شوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل آیات کے اندر جنوں کا تذکرہ کیا۔ جنات کہنے لگے، جو مسلمان ہوئے انہوں نے یہ کہا، جو مسلمان ہے ان کی بات ہے، وہ کہنے لگے اپنے گزشتہ ماضی کے بارے میں اور اپنے دوسرے جنوں کے بارے میں، ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے اپنے لیے کوئی بیوی اور بچہ نہ بنایا، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بیوقوف ہی اللہ پر حد سے بڑھ کر جھوٹی بات کہتا تھا، اور یہ کہ ہم نے خیال کیا تھا کہ آدمی اور جن ہرگز اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے ہیں، تو اس سے ان جنوں کی سرکشی اور بڑھ گئی، اور یہ کہ انسانوں نے ویسے ہی گمان کیا جیسا اے جنوں تم نے گمان کیا کہ اللہ ہرگز کسی کو مرنے کے بعد نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ بیٹھنے کی جگہوں پہ بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے تو وہ اپنی طاق میں ستارے کی صورت میں آگ کا شعلہ پائے گا۔ پھر جنہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین میں رہنے والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ اس کے علاوہ، اور ہم مختلف راہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ جنات کا مسلسل کلام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، جنہوں نے کہا کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو جن اسلام قبول کرے تو انہوں نے ہدایت کا قصد کیا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور بہرحال جو جنات ظالم ہیں وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے، جو جنات ظالم ہیں وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید جنوں کے حوالے ہی سے بیان فرمایا۔ پھر اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، فرمایا کہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا، غیب کا جاننے والا
اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ علم غیب کسی کو عطا نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، کہ انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد 13ویں رکوع میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، آپ کی شان بیان فرمائی. سورہ مزمل ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے چادر اوڑھنے والے، رات کے تھوڑے سے حصے کے سوا قیام کرو، آدھی رات قیام کرو یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس پر کچھ اضافہ کر لو، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے. بے شک رات کا قیام کرنا دل اور قرآن کے درمیان زیادہ موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی اللہ کے بنے رہو. اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی اللہ کے بنے رہو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا بیان کیا. قیامت کا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. فرمایا اگر تم کفر کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا. اگر تم کفر کرو گے تو اس دن کیسے بچو گے، یعنی قیامت کے دن جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے گا. اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے. پھر فرمایا ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے. یہ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دی، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے. اس کے بعد 15ویں رکوع میں سورہ مدثر شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اے چادر اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، اور زیادہ لینے کی خاطر کسی پر احسان نہ کرو، اور اپنے رب کے لیے ہی صبر کرو. فرمایا جب سور میں پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا. وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، کافروں پر آسان نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد 16ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں کے جہنمیوں سے ایک کلام کا بیان کیا کہ جنتی جنت کے اندر جہنمیوں سے ایک کلام کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کی آواز ایک دوسرے کو پہنچائے گا. وہ سوالات کریں گے یتساءلون عن المجرمین، وہ مجرموں سے سوال کریں گے. ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی. جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی بات لے کر گئی، کس عمل کی وجہ سے تم جہنم میں گئے. جہنمی جواب دیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے. جہنمی کہیں گے ہم نمازی نہیں تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ باتیں سوچتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے. اس وجہ سے ہم جہنم میں ہیں. ہم نمازی نہیں تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم بےہودہ باتیں کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ باتیں سوچتے تھے، اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین، تو انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کام نہ دے گی. قیامت کے دن انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش کام نہ دے گی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو انہیں کیا ہوا کہ وہ نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں. پھر اس کے بعد 17ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا دوبارہ تذکرہ فرمایا. اس بارے میں بار بار قیامت کا تذکرہ، یہ مکی صورتیں ہیں، ابتدائی صورتیں ہیں، قیامت کا بار بار تذکرہ. یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا. یسأل، پوچھتا ہے ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن کب ہوگا.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا. ارشاد فرمایا قیامت کے پوچھنے والوں کو جواب دو تو جس دن آنکھ دہشت زدہ ہو جائے گی اور چاند تاریک ہو جائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیا جائے گا، اس دن آدمی کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ این المفر، کدھر بھاگوں، کہاں بھاگنے کی جگہ ہے؟ کلا، کوئی جگہ نہیں، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی پناہ نہیں، الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تیرے رب ہی کی طرف سب کو جا کے ٹھہرنا ہے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا. اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا، اگرچہ اپنی سب معذرتیں پیش کر دے جب بھی نجات نہیں ملے گی. ساری معذرتیں لے آئے، یہ ہو گیا تھا تو یوں ہو گیا تھا تو فلاں نے مجھے بہکا دیا تھا تو اس کی باتوں میں آ گیا تھا، جتنی معذرتیں لے کے آئے گا نجات نہیں ملے گی، کوئی معذرت اس کی قبول نہیں کی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ایمان والے ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کا بیان فرماتا ہے. پھر اس کے بعد جو بدکار ہیں دوبارہ ان کا بیان ہے. ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کے نظارے کر رہے ہوں گے. کچھ چہرے قیامت کے دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کے نظارے کر رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کچھ چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے. قیامت کے دن دو طرح کے چہرے، روشن اور تاریک، سفید اور سیاہ. کچھ اپنے رب کے دیدار میں مگن ہوں گے اور کچھ کے چہرے عذاب کی شدت سے بگڑے ہوئے ہوں گے. فرمایا قیامت کا منظر یہ. اور اسی آیت سے یہ بھی پتا چلا کہ قیامت کے دن مومنوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اس کے بعد 18ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی آدمی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو مرضی کرو، جو مرضی کھاؤ پیو، حلال حرام، کوئی فکر ہی کوئی نہیں. فرمایا کہ آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا. الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے، پھر خون کا لوتھڑا ہو گیا تو اللہ نے اس سے انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس کے اعضاء کو ٹھیک بنایا تو اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، جس کی یہ شان ہے جو ایک قطرے سے انسان بنا دیتی ہے. فرمایا کہ جس نے یہ سب کچھ کیا، کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ جو ایک قطرے سے انسان بنا سکتا ہے، اس میں دنیا جہان کی پورا جہان ایک انسان کے اندر سمو سکتا ہے. ایک نہ ہونے والی شے سے کیا کیا بنا دیتا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے، مردوں کو دوبارہ پیدا فرما دے؟ پھر اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے، اس میں بھی اسی مضمون کو تسلسل کے ساتھ بیان فرمایا گیا. ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا ہے کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا. آدمی پر ایک وقت وہ گزرا جو پیدا ہونے سے پہلے کا ہے، ایک وقت وہ گزرا ہے کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا. بے شک ہم نے آدمی کو مرد و عورت کی ملی ہوئی منی سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، تو ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. بے شک ہم نے اسے راستہ دکھایا، اب وہ عمل کر کے یا شکر گزار ہے یا ناشکری کرنے والا ہے. فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کر دیا، ہدایت کا راستہ اس کو دکھا دیا، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو کامیاب ہوگے، ان پہ چلو گے تو ناکام ہوگے. تو فرمایا کہ ہم نے سیدھا راستہ دکھا دیا، اب وہ شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرنے والا بنتا ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، یہ اس کا اپنا طرز عمل ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جنتیوں کا مسلسل تذکرہ فرمایا اور ان پر اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہوں گی ان کا ایک بڑا ہی پیارا اور مفصل بیان اس سورہ انسان سورہ ظہر کے اندر بیان کیا گیا.
ارشاد فرمایا بے شک نیک لوگ اس جام میں سے پیئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا. وہ کافور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نہایت خاص بندے پیئیں گے اور وہ اپنے محلوں میں اس چشمے کو بہا کر لے جائیں گے. اس چشمے کو بہا کر لے جائیں گے. اور یہ اللہ کے مقرب بندے کون ہیں؟ جو اپنی منتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی قیامت سے ڈرتے ہیں. اور یہ نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے. راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، یتیموں مسکینوں غریبوں فقیروں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ طلب نہیں کرتے. یہ اللہ کے مقرب بندوں کی نشانی کہ ان کا عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو جنت کے سایوں میں رکھے گا، جنت کے درختوں میں رکھے گا، سونے چاندی کے برتن ان کے پاس ہوں گے، ان کے اندر صاف و شفاف شراب ان کو پیش کی جائے گی، ان کے خدمتگار نہایت خوبصورت ہوں گے. اور فرمایا کہ ناقابل بیان نعمتیں ہوں گی، ریشم کے لباس ہوں گے، سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جتنی جنت کی نعمتیں ہیں یہ کیا ہیں؟ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. ان سے فرمایا جائے گا بے شک یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری محنت کی قدر کی گئی ہے. دنیا میں جو تم نے محنت کی، عمل کیے، ان کی قدر کی گئی ہے. اس کے بعد 21ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا، قیامت کا پھر دوبارہ منظر بیان کیا. ارشاد فرمایا کہ جب تارے مٹا دیے جائیں گے، جب آسمان میں سوراخ کر دیے جائیں گے، جب پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے، جب رسولوں کو ایک خاص وقت پر جمع کیا جائے گا. کس بڑے دن کے لیے انہیں ٹھہرایا گیا تھا؟ فیصلے کے دن کے لیے. اور تجھے کیا معلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ فرمایا، پھر بعد والوں کو ان کے پیچھے عذاب پہنچائیں گے؟ مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. پھر اس کے بعد جہنم کا تذکرہ کیا. انہا ترمی بشارر کالقصر، بے شک دوزخ محلوں جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکتی ہے. جہنم محلوں جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکتی ہے، گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ کے اونٹ ہیں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہ سکیں گے، نہ ان کو اجازت ملے گی کہ وہ معذرت کریں. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے. یہ فیصلے کا دن ہے. ہم نے تمہیں اور سب اگلوں کو جمع کر دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قیامت کے ان ہولناک مناظر میں امن و سکون عطا فرمائے، اپنے عرش کے سامنے جگہ عطا فرمائے، اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.